اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فعل امر فعل کام کو کہتے ہیں، تو امر حکم، امر حکم تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک امر ہوتا ہے، ایک درخواست ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ایک امر ہے، ایک دعا ہے اور ایک درخواست ہے۔ امر جو ہے، امر ایک دعا، امر بڑا چھوٹے کو کرتا ہے، امر بڑا چھوٹے کو کرتا ہے، بڑا چھوٹے کا یہ کام کر، تو یہ امر ہوتا ہے۔ اور الٹ کر دیں، عکس، چھوٹا بڑے سے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے نا، سمجھ گئے بات کو؟ اور ایک ہوتی ہے درخواست، عرض، تو برابر برابر کو جب کرتا ہے تو دوست سے کہتا ہے یار میری درخواست ہے آپ یہ کام کر لو اس کا، تو دوست سے برابر ہی ہوتا ہے نا، دوست آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ تو جب برابر کا درجہ ہو تو عرض اور درخواست ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں تو دعا ہوتا ہے، اللہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں۔ لیکن جب اوپر والا نیچے والے کو حکم کر رہا ہو تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ تینوں میں فرق ہوتا ہے، تینوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک اضافی بات تھی جو میں نے کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں فعل امر کی طرف۔ فعل امر کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ڈیمانڈ کرنا، حکم کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ دو قسموں میں سے یہ ہے کہ ایک ہے فعل امر حاضر معروف، یہ ایک قسم ہے، اس میں ٹوٹل 6 صیغے آتے ہیں۔ دوسرا ہے فعل امر اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر امر حاضر معروف کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے ہیں۔ مثلا کیا کیا آ جائے گا؟ غائب، جی، متکلم اور مجہول، یہ سارے اس میں آ جائیں گے، یہ سارے اس میں آ جائیں گے، سمجھ گئے؟ مثلا ذرا سمجھیں بات کو، امر حاضر معروف میں نے کہا ہے 14 صیغوں میں سے 6 نکالنے پیچھے کتنے رہتے ہیں؟ 8 تو وہ ہے جو معروف میں آتے ہیں، کس میں آتے ہیں؟ اور جو مجہول ہیں وہ 14 کے 14 لگا دیں، کتنے ہو جائیں گے؟ اس میں 22 آتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ امر کی میں نے کتنی قسمیں بنا دی ہے، جس طرح میں بتا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیں، آپ امر کو سمجھ جائیں گے۔ امر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ پہلی قسم ہے فعل امر حاضر معروف، فعل بھی ہو، امر بھی ہو، حاضر بھی ہو، معروف بھی ہو، یہ ساری قید ہونی چاہیے۔ تو یہ کتنے صیغے بنتے ہیں؟ 6۔ اب اس کے علاوہ دوسری قسم میں جائیں گے، دوسری قسم میں جب وہ جائیں گے، دوسری قسم میں کیا آتے ہیں؟ غائب، کیونکہ ادھر حاضر ہے، ادھر کیا آنا چاہیے؟ اور کیا آنا چاہیے؟ متکلم، کیونکہ حاضر ادھر صرف کیا ہوا ہے نا، تو ادھر معروف ہے تو ادھر کیا آنا چاہیے؟ مجہول۔ اب ہم نے کہا ہے کہ 2 طرح کی گردانیں آپ پڑھتے ہیں نا، فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول۔ تو معروف میں کتنی صیغے آتے ہیں؟ 14۔ تو مجہول میں بھی کتنے آتے ہیں؟ 14۔ تو اس کے مطابق یہاں بھی اگر آپ فعل امر کو معروف کر کے پڑھیں تو معروف میں سے 6 تو گئے، 6 تو گئے، معروف میں سے 6 تو گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ تو 8 لے آئے۔ اور مجہول ادھر سے نکلا ہوا ہے، مجہول میں 14 کے 14 ادھر آپ لے آئے، تو 14 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ اس طرح 22 ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ سمجھ گئے، میں آگے چلوں گا۔ اب ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ مثلا ہم سب سے پہلے لیتے ہیں جی 6 کو، کس کو لیتے ہیں؟ 6۔ مثلا 6 کو ہم پکڑ لیتے ہیں جی، 6 والے کون سے ہیں جی؟ اب ہم چونکہ آپ نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد کے اندر
ثلاثی مجرد کے اندر جو معروف کا صیغہ ہے اس میں کتنی طرح عین کی حرکتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بولے نا، تین طرح، فعالہ، فعیلہ، فعولہ. یاد آ رہا ہے؟ میں نے پڑھایا آپ کو نا، یفعلو، 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 بتایا نا. تو اس طرح آپ نے امر میں بھی پھر جب معروف میں جائیں گے تو کتنی طرح پڑھیں گے؟ تین طرح. اب ہم اس پر اچھی سیغوں کو تین طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ایک طرح پڑھتے ہیں، افعل، اس کو تثنیہ بنائیں. بولیں افعل کا معنی کریں، کام کر، تو ایک، ہو گیا. چلیں بنائیں، افعلا، جی کام کرو تم دو، ٹھیک ہو گیا. آگے جمع کریں اس کو، بولیں سب بولیں، ہر ایک آدمی بولے نا تاکہ اس کو سمجھ آئے. افعلو، تم سب مرد. یہ مرد مرد تینوں ختم ہو گئے، ایک بھی، دو بھی، سب بھی. اب آگے کیا شروع ہونا چاہیے؟ عورت. جی افعلی، بولیں افعلی. ہاں جی بولیں، کام کر تو ایک، تثنیہ ایک برابر ہوتا ہے. چلیں تثنیہ برابر ہوتا ہے نا، کام کرو تم دو عورتیں. ادھر لو ہے تو ادھر نون آتا ہے. بولیں بولیں بولیں، کام کرو تم سب عورتیں. پیچھے سے ریکارڈ ہو گیا. اس میں دیکھیں فعل بھی ہے، امر بھی ہے، حاضر بھی ہے، معروف بھی ہے. ہو گیا. اب ہم اس کے عین کلمے کو تبدیل کرتے ہیں. افعل ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ افعل ہے نا، افعال کر دیں. اب اس کو نیچے چلائیں. عبداللہ آپ پڑھ لیں افعال، اس کو دیکھ کے. افعالا نہیں، افعالنا، یہ عین کا زبر، افعالنا. پڑھ لیا؟ آپ پڑھ لیں. مانا وہی ہے، مانا وہی ہے، صرف عین کی زیر جو تھی اس کو آپ نے زبر بنا دی. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یہ بھی صحیح سیل ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہم تین طرح بنا رہے ہیں وہ میں نے وجہ بتائی ہوئی بھی، اور میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں. اب ہم تیسرے کی طرف چلتے ہیں. جی تیسرا ہم کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے نا، ایسے نا، لیکن ادھر چینجنگ آ جائے گی. ادھر زیر زیر ہے، بس یہ تبدیلی آ جائے گی. صحیح ہے. پیش کہتی ہے میں تب آؤں گی کہ پیچھے حمزے کو بھی پیش کروں. اب اس کو چلائیں جی سب ملا کے. ہو گیا؟ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب ان کی ایک ایک مثال دے دیتے ہیں. اس کی مثال دیں جی اضرب. بولیں اضرب. اب چلائیں اس کو اضرب کو نیچے. اضربنا کا معنی کریں، کام نہیں، اضربنا. مارو تم سب عورتیں، مارو. اضربی کا معنی کریں، مار دو ہے ایک عورت. اضرب کا معنی کریں، اضربا کا معنی کریں، دو مرد ہو یا دو عورتیں. اب آپ کے سامنے دو مرد ہیں تو دو مردوں کو خطاب کریں گے، دو عورتیں ہیں تو دو عورتوں کو. یہ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ جب سیدھا ایک طرح ہے تو ہمیں کیا پتہ ہے ماسی کی جڑیں، تو آپ سامنے دیکھیں نظر. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد یہ میں نے اس کی مثال کی. اب ادھر آ جائیے. افتح. افتح کا کیا معنی ہوگا؟ کھول. افتح الباب، دروازہ کھول. چلیں افتح. ہو گیا. افتحنا کا معنی سب عورتیں. افتحو، افتحی، افتح. اب اس طرف آ جائیں. انصر.
کیا مانا؟ مدد کر. تو ایک بار چلائے اس کو انصرنا کا مانا تم سب مدد کرو. انصرو قرآن کریم میں ہے نا جب ابراہیم اسلام کے دور کے مشرک واپس آئے اور بتوں کا حال دیکھا ٹوٹے پھوٹے ہوئے بڑے کے ناک کان کاٹے ہوئے تو کیا کہنے لگے انصرو آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو آؤ مدد کرو. انصرو آلہتکم مدے مار سٹے پن سٹن صاحب انصرو آلہتکم جمع ہے نا انصرو. اب دیکھ لیں ایسے اب سمجھ آ گئی 6 چیزیں سب کو سمجھ آ گئے بالکل آسان عام فہم انداز میں کو سمجھا دیا. اب جو آپ نے وہ بتایا تھا کہ نون ثقیلہ خفیفہ انہی کے ساتھ ہم نون ثقیلہ لگا لیتے ہیں نون خفیفہ لگا لیتے ہیں. نون ثقیلہ سب کے ساتھ لگے گا. نون خفیفہ تثنیہ والوں کے ساتھ نہیں لگتا جمع مؤنث کے ساتھ بھی یہ اصول ہے یہ آپ پڑھا ہوگا. تثنیہ کے 4 صیغوں کے ساتھ بھی نہیں لگتا اور جمع مؤنث کے صیغوں کے ساتھ بھی. تو 4 تثنیہ کے ہو گئے 2 جمع مؤنث کے ہو گئے 6 صیغوں کے ساتھ لگتا ہے 8 صیغوں کے ساتھ لگتا ہے کیونکہ 6 14 سے نکالے پیچھے کتنے بچتے ہیں. کیوں نہیں لگتا؟ اجتماعی ساکنین لازم آتا ہے کیونکہ نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو 2 ساکنہ گٹھے ہوتے ہیں 2 ساکنہ گٹھے ہو کے اجتماعی ساکنین خرابی پیدا کرتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ خرابی پیدا. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ چکر ہے سارا. اچھا اب سمجھیں ذرا. اب ہم ان کے ساتھ نون ثقیلہ لگاتے ہیں جی. سب سے پہلے اس کے اوپر ان کے ساتھ لگائیں ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں کسی ایک کے ساتھ لگا دیں باقی آپ خود قیاس کر لیں گے. پہلے کو لگا لیتے ہیں یہ فعل ہے ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں درمیانے کو پکڑ لیتے ہیں. چلیں یہ فعال ہے اس کے ساتھ ہم نون ثقیلہ لگاتے ہیں جی. یہ اور یہ آ گیا یہ آ گیا. یہ فعال تھا نا یہ فعال تھا نا اور ادھر نون ثقیلہ میں نے لگا دیا. نون ثقیلہ میں ایک ساکن ہے مشدد حرف میں ایک سکون ہوتا ہے ایک حرکت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں ایک سکون ہے ایک حرکت ہے. اب سکون سے پہلے اگر آپ ادھر جیسے تھا افعال تو یہ کتنے سکون جمع ہو گئے؟ یہ پریشانی ہے. اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے زبر لگا دیں. کیا لگا دیں؟ زبر. کیونکہ جو ہم اس سے پہلے لگاتے ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں. اس کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ یہ فارمولہ بھی کہیں لکھا نہیں ہے میں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. لنا لینا لنا لانی نانی. یہ نوٹ کرنے کام آئے گا. یہ فارمولہ ہے جی جی. نون ثقیلہ سے پہلے یا زبر لگے گی یا زیر لگے گی یا پیش لگے گی یا اس طرح لان نہیں لگے گا یا نان نہیں لگے گا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگے گا. یہ جو لنا ہے یہ لگے گا 5 صیغوں میں. یہ جو لنا ہے یہ لگے گا صرف 1 میں. یہ جو لنا ہے یہ لگے گا 2 میں. یہ 1 میں یہ 5 میں. یہ لاننی جو ہے یہ لگے گا 4 میں. یہ ناننی لگے گا 2 میں. ان کو ترجمہ کریں کتنے بنتے ہیں؟ 14 بن گئے. 14 یہ فارمولہ ہے نون ثقیلہ کا. لنا کتنے میں؟ 5. لینا 1. لنا 2. لاننی 4. ناننی 2. اب تک سمجھیں یہ سمجھ آ گئی. یہ لگتا ہے 5 میں. کون سے 5 میں؟ جن کی شکل ملتی جلتی ہے. یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. لگاؤ لا یضربن لا تضربن لا تضربن لا اضربن لا تضربن. ان 5 صیغوں میں لگتا ہے جن کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. لینا صرف ایک یہ واحد مؤنث حاضر میں لگتا ہے جس میں تضربینا ہوتا ہے. تضربن. یہ جو لنا ہے یہ جمع مذکر میں لگتا ہے. یضربونا تضربونا واو نون اٹھتی ہے تو یضربونا تضربون. یہ لانی جو ہے 4 تسمیہ میں لگتا ہے. لا یفعلانی
اس کو آپ باننی بھی کہہ سکتے ہیں، باننی، کیونکہ ابھی آپ اس پر شروع ہو گئے ہیں چونکہ نا، لا یضرب بانی لا تضرب بانی لا تضرب بانی لا تضرب بانی، ادھر واو ہے لا یفعلانی لا تفعلانی لا تفعلانی لا تفعلانی، چار ہو گئے. یہ جمع مؤنث کے دو، لا یفعلنانی لا تفعلنانی، یہ نان تو نورا لے آگے، یہ فارمولہ ہے اس کا، سمجھ گئے؟ تو نون ثقیلہ 14 کے 14 سیغوں سے لگتا ہے، نون خفیفہ 8 سے لگتا ہے، 6 سے نہیں لگتا. کون سے 6؟ 4 تثنیہ 2 جمع مؤنث. کیوں نہیں لگتا؟ وہاں اجتماعی ساکنین آتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے تو افعلن میں نے لکھ دیا، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بضرور. کیا معنی؟ ضرور بضرور. ارے معنی اس کا کام کر رو ایک مرد ضرور بضرور، کام کر ایک مرد ضرور بضرور. اب اس کو آپ چلائیں نیچے، اسی اس کو دیکھ رہے پٹی کو، افعلن افعلانی افعلن افعلانی افعلانی. ہم سمجھ آئیے؟ سمجھ گئے بات کو بھائی؟ افعلن افعلانی افعلن افعلن افعلانی افعلانی. چلیں ادھر آپ پڑھیں افعلن افعلانی افعلن افعلن افعلانی افعلنانی. صحیح ہو گیا؟ اب اس کے ساتھ بھی آپ لگا کے پڑھ لیں. اضربن کے ساتھ پڑھیں، اضربن اضربانی اضربن اضربن اضربانی. اچھا اب اس پر آ جائیں گے عنصر پر. عنصر عنصرن عنصرانی عنصرن عنصرانی. کتنا آسان ہو گیا. عنصر نامی کا معنی کرنا، مدد کرو ضرور بضرور مدد کرو. صحیح ہو گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ نون ثقیلہ سب سے زیادہ لگتا ہے، لیکن نون خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث سے نہیں لگے. اچھا اب آ جائیں جی نون خفیفہ پر. مثلا پہلے پر میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آگے افعلن افعلن افعلن. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی ہوتا ہے ضرور. اس میں ایک ضرور آتا ہے، اس کی ذرا شدت کم ہے. ضرور کام کر تو ایک. اب اس کو چلائیں آگے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تثنیہ بھی نہیں آتا اور جمع مؤنث بھی. کتنے سیغے کم ہو جائیں گے بتائیں؟ 6 میں سے 6 میں سے کتنے کم ہو جائیں گے؟ 3 کم کیوں ہو جائیں گے؟ 2 جمع مؤنث کے نکلیں گے، 2 تثنیہ کے نکل جائیں گے اور 1 جمع مؤنث کا نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 نکل جائیں گے. اب چلیں جی فلان میں لکھ چکا ہوں. ہاں اور ذرا سب تھوڑا جائیں دماغ استعمال کرو. افعلن تثنیہ نکل گیا، افعلانی نہ سے لانی تثنیہ میں نہیں لگتا. یہ آگے پہ جمع کا آ گیا، جمع مذکر کا وہ لگ گیا آگے جی. یہ بس پورے ہو گئے. اب تثنیہ نہیں لگتا آگے جمع مؤنث سے. جی معنی کریں جی فلان کا ضرور کام کر. اس کا معنی کریں اس کا کام لگ گیا. یہ آپ کے 6 جو ہیں نا وہ پورے ہو گئے. نون ثقیلہ بھی ہو گیا، نون خفیفہ بھی ہو گیا، اور بغیر نون ثقیلہ خفیفہ بھی 3 عادتیں ہوتی ہیں. ایک عادت بغیر ان دونوں کے، ایک عادت نون ثقیلہ کے ساتھ، ایک عادت نون خفیفہ. نون ثقیلہ 6 کے ساتھ لگتا ہے، نون خفیفہ صرف 3 کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ 2 تثنیہ کے ساتھ نہیں لگتا اور جمع مؤنث کے ساتھ بھی نہیں. کلیئر؟ اب جب کلیئر ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس کو پکڑتے ہیں. یہ آسان ہے. اس کو دیکھیں آپ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 10 منٹ. اب اس کو دیکھیں، وہ آسان ہے بالکل. یہ ہو یا یہ ہو یہ ہو، اس کے ایک ہی طریقے. توجہ رکھیں، فعل مضارع کو پکڑیں. ان کا فعل مضارع
اور اس پر کیا داخل کریں؟ لام مکسور، لام مکسور، اور آخر سے جزم دیں، آخر سے کیا دیں؟ جزم دیں. مثلا وہ فعل مضارع ہے نا یضرب، اس کا فعل مضارع کیا بنتا ہے؟ یضرب. یہ میں لے آیا ہوں، یہ لے آیا ہوں، یضرب آ گیا جی. اس پر میں داخل کرتا ہوں لام مکسور لی، اور آخر سے میں کیا کروں گا؟ جزم. یہ بن گیا، حضرت بن گیا. اس میں لمحہ کام نہیں ہوتا. اس کا معنی کریں، اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ، لام امر کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ کرے یہ کام، چاہیے 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 کہ کرے، چاہیے کہ، یہ لام امر کا معنی ہے. معنی کریں ہم، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، نہ چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، ادھر آ جائیں آپ. اس کو کیسے بنائیں گے؟ چلیں اس کو بنائیں. اس کا مضارع یفتح، چاہیے کہ کھولے وہ ایک مرد. چلے اگلے کو پکڑیں. انصر جی، ینصر آ گیا، لی ینصر کیا ہو گیا؟ ہو گیا. یہ بالکل سمپل ہوتا ہے، یہ آسان ہے. صحیح ہو گیا. اب اس کے ساتھ نون سکینہ لگانا چاہتے ہیں، مثلا لیضرب، چلے لگائیں. لیضربن، لیضربانی، ہو گیا جی. آگے جب آپ پڑھیں گے تو آگے لی نہیں ہوگا، آگے چونکہ یہ معروف ہے تو معروف میں آگے یہ 6 صیغے کھڑے ہوں گے، پھر آپ ان کو پکڑ کے جائیں گے. وہ پڑھ گئے، وہ 6 مکمل کریں گے تو آخر میں جب متکلم پر پہنچیں گے پھر ادھر واپس آ جائیں گے. سمجھ گئے؟ اچھا اسی طرح جو ہے آپ اگر اس پر جائیں افتح، اس پر بھی ایسے ہی ہوگا، یفتحن، یفتحان اس طرح. اور نون خفیفہ پر جائیں گے تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، اس لیے آپ نے نہیں شامل کرنا اور جمع مؤنث بھی شامل نہیں کرنا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہیں فعل امر کی 2 قسم کے گردانے اور ان کے بنانے کا طریقہ. باقی یہ بنتی کس سے ہیں، کیسے بنتی ہیں، فعل امر کا قاعدہ کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے.